الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیًا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جملہ بہت زیادہ استعمال ہوتا رہتا ہے جب کسی سے سوال کیا جاتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا تو عام طور پر جو مجیب ہوتا ہے، جواب دینے والا، عام طور پر وہی جملہ بولتا ہے۔ وہ جملہ ہے اللہ و رسولہ اعلم۔ اس کا معنی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں، زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو اس جملے کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ اس جملے میں لفظ اللہ مرفوع کیوں ہے اور لفظ رسول مرفوع کیوں ہے، اس پہ تنوین کیوں نہیں ہے، اور اعلم مرفوع کیوں ہے؟ انشاءاللہ عز و جل اس کے تعلق سے آج ہم تلخیص الاعراب سے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال، اللہ و رسولہ اعلم، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کو زیادہ علم ہے، جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جل جلالہ پڑھنا ہے، کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو جل جلالہ، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات جل جلالہ کہتے ہیں، جل جلالہ درست نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جلال یہ جل کا فاعل ہے، جل فعل ماضی ہے، جلالہ اس کا فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں بھی استعمال کریں جل جلالہ کہنا ہے، جل جلالہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ خیر، اب سوال دیکھیں، اس عبارت میں یعنی اللہ و رسولہ اعلم، اس عبارت میں کلمہ جلالت یعنی لفظ اللہ کس حالت میں ہے؟ رسول مرفوع کیوں ہے اور اس پر ضمہ کیوں آیا؟ لفظ رسول یہ مرفوع کیوں ہے، اس پر ضمہ کیوں آیا؟ اعلم کا اعراب ضمہ کیوں ہے اور اس پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ یہ سوالات ہیں، اب ان کے جوابات پڑھتے ہیں۔ آئیے جواب، کلمہ جلالت یعنی لفظ اللہ مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے، کیونکہ لفظ اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ مبتدا ہے اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ رسول واو حرف عطف کے ذریعے کلمہ جلالت کا معطوف ہے، یعنی کلمہ جلالت لفظ اللہ یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف اور رسولہ یہ معطوف ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول واو حرف عطف کے ذریعے کلمہ جلالت کا معطوف ہے اور کلمہ جلالت معطوف علیہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس حالت میں معطوف علیہ ہوتا ہے اسی حالت میں معطوف بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ کلمہ جلالت مرفوع ہے اس لیے رسول بھی مرفوع ہے، کیونکہ لفظ اللہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے اور وہ معطوف علیہ ہے، اور لفظ رسول معطوف ہے، تو معطوف کا جو اعراب ہوگا، معطوف علیہ کا جو اعراب ہوگا معطوف کا بھی وہی اعراب ہوگا۔ تو لفظ اللہ حالت رفعی میں ہے، اسی وجہ سے معطوف یعنی لفظ رسول بھی حالت رفعی میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ یعنی رسول مفرد منصرف صحیح ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ اس پہ ضمہ کیوں ہے، کیونکہ حالت رفعی میں تو کئی اعراب آتی ہے۔ حالت رفعی کبھی ضمہ کے ساتھ آتی ہے، کبھی واو کے ساتھ آتی ہے اور کبھی الف کے ساتھ آتی ہے، تو یہاں پہ لفظ رسول پر ضمہ کیوں ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ یعنی رسول مفرد منصرف صحیح ہے، رسول مفرد ہے، جمع نہیں ہے، کیونکہ اس کی جمع رسول آتی ہے، اور منصرف ہے، اس میں تنوین وغیرہ آتی ہے، غیر منصرف نہیں ہے، اور صحیح بھی ہے کیونکہ اس کے آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے، یعنی الف واو یا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ مفرد منصرف صحیح ہوا۔ یعنی رسول مفرد منصرف صحیح اور حالت رفعی میں ہے، اس لیے اس پر ضمہ آیا، کیونکہ مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ آتا ہے، اس لیے رسول پر ضمہ آیا۔ پھر تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ لفظ رسول مضاف ہے اور ہا ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، آپ جانتے ہیں مضاف پر تنوین نہیں آتی، اسی وجہ سے رسول پر تنوین نہیں آئی، بلکہ رسولہ نہیں آیا، بلکہ رسولہ، کیونکہ مضاف ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ اب اعلم کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ اعلم غیر منصرف ہے، اعلم غیر منصرف ہے،
اچھا غیر منصرف ہے تو مرفوع کیوں ہے؟ عالم غیر منصرف اور خبر واقع ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے. عالم غیر منصرف ہے کیونکہ یہ خبر واقع ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، اس لیے یہ حالت رفعی میں ہے. اس لیے اس کا اعراب ضمہ کے ساتھ آیا، کیونکہ حالت رفعی میں غیر منصرف کا اعراب ضمہ کے ساتھ آتا ہے. جیسے جاء عمر کہتے ہو، تو حالت رفعی میں غیر منصرف کا اعراب کیونکہ ضمہ کے ساتھ آتا ہے اس لیے یہ مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ. اور غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئی. تنوین کیوں نہیں آئی اسے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، یعنی اعلم نہیں ہوا بلکہ اعلم، کیونکہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، اس کو بیان کر رہے ہیں. اور غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئی. اعلم میں اچھا اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اعلم غیر منصرف کیوں ہے، غیر منصرف ہونے کی وجہ کیا ہے، اس میں کون سے دو سبب پائے جا رہے ہیں، یا ایک ایسا سبب پایا جا رہا ہے جو دو سبب کے قائم مقام ہے. بیان کر رہے ہیں کہ اعلم میں وزن فعل اور وصف ہے، وزن فعل اور وصف کی وجہ سے اعلم غیر منصرف ہے. اعلم میں وزن فعل اور وصف ہے اس لیے وہ غیر منصرف ہے. اچھا اس کی ترکیب کس طرح کریں گے اسے بیان کر رہے ہیں. اس جملے کی ترکیب اس طرح کی جائے گی: کلمہ جلالت یعنی لفظ اللہ معطوف علیہ، رسول مضاف اور ہا ضمیر متصل مجرور مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف ٹھیک ہے، یعنی رسول مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ یعنی کلمہ جلالت اپنے معطوف یعنی رسولہ سے مل کر مبتدا. کلمہ جلالت جو کہ معطوف علیہ ہے اپنے معطوف یعنی رسولہ سے مل کر مبتدا، دونوں مل کر کے مبتدا. اعلم شبہ فعل یعنی اس میں تفضیل، اعلم شبہ فعل اس میں ہما کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، راجع بصوب مبتدا جو کہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر یعنی شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اللہ ورسولہ اعلم. الحمدللہ عز و جل تلخیص الاعراب جو کہ ایک رسالہ تھا یہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ عز و جل پھر دوسری کتاب شروع کریں گے. اگر کہیں پر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اور اگر کہیں کوئی غلطی خامی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے، بلا وجہ اپنے موقف پر اڑتا آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں پائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.